السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرہر پاکستان۔ ہم آپ کو روز یاد دلائیں گے کہ غازہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے OIC ہیز بین اے کمپلیٹ فیلئر۔ جتنی مرتبہ کہیں کم ہے، کیونکہ وہاں آپ دیکھیں نسل کشی جاری ہے، لیکن ہم اپنے معاملات پر فوکس رکھتے ہیں، اس کو بھول نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ OIC ہیز بین اے بگ فیلئر۔ تمام مسلم ممالک جو ہیں دے ہیو بین اے بگ فیلئر۔ کوئی جھوٹ اگر بول رہا ہے آپ سے کہ OIC نے کچھ کیا تو پھر آپ نہ مانیے گا، کیونکہ حقائق کو آپ جانتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے معاملات پر۔ الیکشن اب ہونے والے ہیں، اس میں میرا خیال ڈاؤٹ نہیں ہے، اور الیکشن کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں کہ ایک ہی بات بار بار کہی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو تو روز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین، وہ کہتے ہیں جی یہ تو سلیکٹڈ کا دور پھر سے آ گیا، اور سلیکٹڈ وہ ہیں جنہوں نے مہنگائی کا بول بالا کی ہے، تو آپ کدھر سے آپ ان کے ساتھ جائیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ناظرین، اور PTI اپنی شکایات، اس کی اپنی شکایات ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ہم نے 100 جگہ دی اپلیکیشن، اجازت کی، ہمیں اجازت نہیں ملی۔ تو یہ معاملات ہیں، اور یقینی طور پہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کتنی دہائیوں میں کہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، اور نواز شریف صاحب جو واپس آئے تو ایک ریورس گیئر لگانا پڑا، کیونکہ جنرل باجوہ نے خود کہا پبلکلی، لوگوں سے کہا کہ ہم نے نکالا تھا ان کو، نواز شریف صاحب کو، یعنی کہ not in so many words but ہر کچھ کہہ دیا which implied that۔ تو پھر اس کو ٹھیک بھی کرنا تھا تو ٹھیک کر دیا۔ ہم آج ہمارے ساتھ ایک ایسا پینل ہے ناظرین جو پاکستان کی سیاست پر فوکس کرتے رہے ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ صحافیوں کا، صحافت کا اس وقت کیا ایک رول بنے گا، کیونکہ یہ بہت سے سوالات ہیں، اہم الیکشن ہیں لیکن اس کے حوالے سے بہت سوالات ہیں، تو اسی پر آج فوکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹ اطہر کاظمی صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ اطہر فار جوائننگ اس۔ ویسے تو یہ سب ناظرین جانے پہچانی شخصیات ہیں، ان کو ان کا تعارف کروانا بنتا نہیں، لیکن پھر بھی ریت ہے۔ تو یہ متی اللہ جان صاحب ہیں، یہ تو بڑے زبردست ویلاگر ہیں، ہر ایک کو ہی کیپس them on their toes۔ دیکھیں گے الیکشن میں کیا کرتے ہیں، کس کو کتنا ٹوز پہ رکھتے ہیں۔ اور عارفہ نور صاحبہ ہیں جو کہ اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں اور لکھتی بھی ہیں، تو یہ خاص خطرناک ہیں۔ اور سلیم بخاری صاحب ہیں، یہ ہمارے نیٹ ورک کے ہیڈ ہیں ڈیجیٹل کے، اور کتنی دہائیوں سے انہوں نے پاکستان کی سیاست کو دیکھا ہے، تو صحافت میں ہم کہیں گے he's one of the more senior ones۔ تو پوچھتے ہیں ان سب سے کہ یہ کیا اپنا رول سمجھتے ہیں۔ بخاری صاحب اگر آپ اجازت دیں، بخاری صاحب سے شروع کر لیں۔ بخاری صاحب بتائیے گا کہ اس الیکشن میں صحافی کا کیا رول بنتا ہے، صحافیوں کا؟ بہت شکریہ آپ کا نسیم، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں۔ گزارش یہ ہے کہ صحافت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلا جو ایک اشرہ گزرا ہے اس میں صحافت میں نئی نئی اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں، نئے نئے میتھڈ بھی استعمال ہوئے ہیں، اور نئے نئے ٹولز بھی استعمال ہوئے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کہہ لیجیے آپ کو، چاہے وہ ویلاگرز کہہ لیجیے، یوٹیوبر کہہ لیجیے۔ یہ ساری نئی ایجادات تھیں اس پچھلے اشرے کی، جن کا صحیح غلط ہر طرح کا استعمال ہوا ہے، اس کے اوپر بحث کرنا میرے خیال سے بیکار ہے۔ آنے والے الیکشن میں صحافیوں کا رول از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہمارے ہاں عدلیہ کور ہوتی تھی پہلے، جس طریقے سے عدلیہ نے اپنے پروسیڈنگز کی کوریج کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے تھے، وہ شاید اب اس سے جان چھٹتی دکھائی دے رہی ہے۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے چیمبر میں بلا کے صحافیوں کو باقاعدہ بریف دیں اور پھر اس کے اوپر خبریں چلیں اور اس کے اوپر انالیسز ہوں۔ اسی طریقے سے الیکشن کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی بہت ہیلتھی روایت نہیں ہے الیکشن کی کوریج کی، اس لیے کہ ہمارے ہاں انڈیپینڈنٹ ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بھی روایت کو بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے اگر یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو رہا ہے، اگر ہوگا تو اس کی کوریج کے طریقے بھی یقینی طور پہ مختلف ہوں گے، اپروچ مختلف ہوگی، طریقہ کار مختلف ہوگا، رپورٹنگ کا پیٹرن مختلف ہوگا۔ اب سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ الیکشن کمیشن کس حد تک اس کو ٹرانسپیرنٹ اور فیئر فری الیکشن بنانے کی ضمانت دیتا ہے۔ جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، پچھلے دور میں ہم نے دیکھا بہت سے نئے پلیئرز آ گئے تھے فیلڈ کے اندر، چاہے وہ سوشل میڈیا تھا، چاہے مین اسٹریم میڈیا تھا، چاہے اخبارات تھے۔ اب تو اخبارات کی دنیا ویسے ہی
سکڑتے سکڑتے بالکل تقریباً قبرستان بنی کھڑی ہے. جو سب سے زیادہ افیکٹو ٹول ہوتا تھا, چاہے وہ الیکشن کمپین کی کوریج ہو, چاہے وہ اشتہارات کی کا کمپٹیشن ہو, وہ تو ایلیمینیٹ ہوتا جا رہا ہے. اب تو ہے صرف بریکنگ نیوز. اس بریکنگ نیوز کی دنیا میں الیکشن کمیشن کس حد تک ایکسیس دے گا جرنلسٹوں کو کہ وہ کہاں تک جا سکتے ہیں, کیا کیا کور کر سکتے ہیں, سارا دار و مدار اس کے اوپر. جی. اور اسی طرح سے آخری جملہ مجھے عرض کرنے دیجیے, وہ یہ کہ جرنلسٹوں کا بھی ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنے نارمز کو رسپیکٹ کرتے ہیں یا وہ پھر اسی طریقے سے ٹکڑیوں میں بٹ کے اور دوسروں کے ہینڈلرز بن کے. آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ چیلنج. جی ویری کوئکلی, پری پول ریگنگ میں اگر بات کریں, اور یہ دو معاملات جو بلاول بھٹو روز کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ ہو گئے ہیں, تو اب اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے, ہاؤ وڈ یو ایڈریس دیز ٹو, اور جرنلسٹ کیا کریں اس میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بات تو میری سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ دے ہیو دیئر اسٹیکس, اور وہ یہ الزام تراشی کہہ لیجئے یا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں یہ دعویٰ کرنا. لیکن پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب کی لاجک میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے. 2.5 مہینے پہلے تک دیور آرمز اینڈ آرمز ایک اتحادی حکومت کا حصہ تھے. پھر بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ شہباز شریف جیسا نہ پرائم منسٹر پہلے کبھی آیا ہے نہ آئندہ آئے گا, وہ بہت انتھک اور بہت محنتی ہیں, وہ صرف نون کے نہیں پی 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 کے بھی ہے. اب کس کی بات کا, کون سی بات کا اعتبار کریں ہم, ہمیں یہ بتائیے ذرا. تو میرے خیال سے یہ جو مطالبات ہیں ان کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے میں نے جیسا کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس تو شاید یہ حق ہے کہ وہ چونکہ اس وقت زیر اعتاب ہے اس لیے وہ تو اس طرح کے اعتراض اٹھا سکتے ہیں, لیکن کل تک جو اس اقتدار میں حصے دار تھے میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے یہ سب کچھ کہنے کی. ٹھیک. عارفہ, دا سیم کوشچن ٹو یو, کہ یہ جو دو معاملات اٹھیں, کیونکہ اسی حوالے سے الیکشن میں جو بیسکلی جو انیشل ہے ڈیبیٹ, تو اراؤنڈ دیز ٹو ایشوز ہیں نا, ایک جو بلاول کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی. دیکھیں, جیسے سلیم صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذرا مشکل ہے ڈسائفر یا ان پیک کرنا. جیسے پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی ہے, تھوڑی سی اس میں بھی سچائی لگتی ہے کہ اب الیکشنز آ گئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف تو ٹو سم ایکسٹینٹ لگتا نہیں ہے کہ الیکشنز میں اس طرح حصہ لے پائے گی. تو پھر الیکشن پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے, تو پھر الزام تراشی بھی ہوگی, تنقید بھی ہوگی. اس وقت لگ رہا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کو, نواز شریف صاحب کو تھوڑی رعایت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اسپیشل ٹریٹمنٹ. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پر تنقید کر رہے ہیں. پھر تھوڑی سی وہ ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ ان کو کس چیز کی تکلیف ہوگی. جس طرح ہم نے دیکھا کہ شروع میں بلوچستان سے جو الیکٹیبلز تھے یا ساؤتھ پنجاب کے تھے یا باپ پارٹی کے لوگ پی 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 کی طرف جا رہے تھے, پھر سڈنلی کچھ ہوا اور انہوں نے اپنے فیصلے تبدیل کیے, اور وہ جو ایک ٹرین چلی ہوئی تھی وہ دوسرے اسٹیشن پر جا کے رک گئی ہے. تو شکایت تو بنتی ہے ان کی بھی, فار واٹ ایور ریزن. اب ہم کہیں کہ وہ کیوں کر رہے تھے یا پہلے کیوں ہو رہا تھا وہ ایک اور بات ہے, بٹ شکایت تو بنتی ہے ان کی. سو آئی مین فار دیٹ میٹر تو میرے خیال میں سمجھ تو ہمیں آتا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ وہ جائز ہے کہ نہیں, ہم اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں, بٹ وی کین انڈرسٹینڈ وائی اٹس ہیپننگ. الیکشنز اور میڈیا, دیکھیں متی سے لے کے میں آؤں آپ کے پاس, جی ان 2 پوائنٹس پہ لے کے پھر آپ کے پاس. جی ضرور میں آپ کے پاس آؤں گی آن دس. جی متی, ان 2 ایشوز پہ بتائیے. بیسیکلی میڈیا کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں دا ڈائی از کاسٹ. میڈیا کا رول تو پہلے سے طے ہو چکا ہے, اب الیکشنز کے قریب جا کے مزید کیا طے ہونا ہے. نہیں, میں کہہ رہی تھی کہ سوری متی, آپ لوگوں کے پاس براڈر میڈیا کے ایشو پہ آئیں گے, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے 2 یہ معاملات ہیں. ایک بلاول جو روز کہہ رہے ہیں, ایک پی ٹی آئی کہہ رہی, اس کو ہم مطلب دس از دا کک سٹارٹ ہے نا الیکشن کا, تو ہم اس کو کس طرح سے ڈیل کریں, کیا ہم کریں, 2 ایشوز کو کس طرح دیکھیں تو لگے کہ وی آر بینگ credible, we are being honest, we are being staying within our role جو ہے ذمہ دار. آئی تھنک الیکشن کے قریب میڈیا کا رول بہت ریڈیوس ہو جائے گا, اور خاص طور پہ ریڈیوس ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جلسے ہوں گے, لائیو سپیچز دکھائی جائیں گی, اس میں انویسٹیگیٹو جرنلزم بالکل ختم ہو جائے گا, اور صرف وہ انویسٹیگیٹو سٹوریز سامنے آئیں گی جو خاص حلقے جو الیکشن سے پہلے جو دینا چاہیں گے.
تو گھنٹوں گھنٹوں کے فنکشنز ہوں گے, جلسے جلوس ہوں گے, ریلیز ہوں گی, اور میڈیا جو ہے ان کو فل کوریج دے گا, اور میں بھی ان کی ضرورت بھی رہے گی. اور پھر جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے, میڈیا ہیولی ریلائی کرتا ہے اس کے اوپر. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جوڈیشل پروسیڈنگز میں بھی تیزی آ جائے گی, اس میں بھی میڈیا بہت زیادہ اس پہ ریلائی کرے گا اپنے کانٹینٹ کے لیے. اور پھر اس کے علاوہ جو ایک بیانیہ آئے گا, خدا نخواستہ اگر حالات کوئی امن و امان کے زیادہ خراب ہوئے تو میڈیا کو اس کو بھی کافی ٹائم ہمیں دینا پڑے گا. اب سب سے بڑا ایشو میڈیا کے لیے یہ ہے کہ جو بھی بلاول بھٹو صاحب جو اپریہنشنز کا اظہار کر رہے ہیں, آئی تھنک دا لیسٹ وی کین ڈو از کہ جو ٹاک شوز میں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمیں ان ایلیگیشنز یا اپریہنشنز کا ایک پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے. اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ جس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ کیا ہے, بلکہ جو یہ اپریہنشن کا اظہار کر رہا ہے پاسٹ میں یہ خود کیا کرتے رہے ہیں. اب اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات بلاول صاحب کر رہے ہیں اور 70 سال بابوں کے خلاف ہر جلسے میں باتیں کرتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے, تو میرے خیال میں چوتھی بار یا تیسری بار کسی کو صدر بھی نہیں بننا چاہیے. اور خاص طور پہ جو 70 سال سے اوپر لوگ ہیں, بلاول صاحب کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ سیاست سے ہی دستبردار ہو جائیں, اور سارے کے سارے, چاہے وہ زرداری صاحب ہیں. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میں سپورٹ, دیکھیں میں بلاول صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں تو اس چیز کو کوئی بھی ایز اے جرنلسٹ سپورٹ نہیں کر سکتا. میں تو کہتا ہوں چاہے 100 سال کا بھی ایک بزرگ ہے, اگر وہ ہمت اور عزم ہے اس میں تو اس کو کرنا چاہیے. یہ تو نوجوان نسل کا فیصلہ ہے کہ اگر وہ ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں. لیکن یہ کہنا کہ ایج مقرر کر دی 70 سال کی, آپ ایک آرمی چیف کے 60 سال کی ایج تو آپ اس پہ تو کھڑے رہ نہیں سکتے, اس کو ایکسٹینشنیں دلوا دیتے ہیں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں, اور سیاستدانوں کو آپ کہتے ہیں 70 سال کے بابے گھر بیٹھ جائیں. تو دیکھیں یہی بات ہے نا, یہ سارے تو اس کا پوسٹ مارٹم کرنا میڈیا کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہی ایک سب سے بڑا چیلنج ہوگا. یہی ایک سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اور پاسٹ میں پیپلز پارٹی نے جو کچھ بلوچستان میں کیا 2017 میں, باپ پارٹی جس طریقے سے بنی اور جس طرح پیپل پارٹی استعمال ہوئی, ڈاکٹر سمرو نہیں گئے ایگزیکٹلی. اب دیکھیں جس طرح پیپلز پارٹی استعمال ہوئی, ابھی تک تو بلاول صاحب نے یا پیپل پارٹی نے اس پہ بھی افسوس کا اظہار نہیں کیا یا شرمندگی کا اظہار نہیں کیا. اسی طرح اگر نون لیگ بھی پہلے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگاتی رہی ہے تو میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو اب وہ کیا دے رہے ہیں ووٹ کو. مجھے نہیں پتا کہ ابھی وہ دوبارہ یہ جملہ بھی بولتے ہیں, کیونکہ مجھے تو شاید لگا کہ اب تو بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں کہیں ذکر کر دیا ووٹ کو عزت دینے کا کہ ہم ووٹ کو عزت دلوائیں گے. مگر یہ بات کسی 70 سال بابے یا کسی 37 سال کے نوجوان کی نہیں ہے یا 40 سال کے نوجوان کی نہیں ہے, یہ بات پارٹیوں کی ہے کہ جو پارٹیاں 70 سال سے اس ملک کے پہ قابض رہی ہیں, اور جو پارٹیاں جن کو موقع ملا ہے, ہمیں ان کی بات کرنی چاہیے نا, کیونکہ یہ جمہوریت ہے, ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ الیکشنز ہوتے ہیں, شخصیات کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے. تو پھر اس میں 70 سال بابے کہاں سے آگے؟ پھر تو اب پیپلز پارٹی اپنا حساب دیں کہ اس نے کیا کیا کیا, نون لیگ اپنا حساب دے, اور تحریک انصاف بھی اپنا حساب دے نا کہ بطور جماعت وہ کیسے آئی, اور بطور جماعت اس نے کیا کیا اقتدار میں رہنے کے بعد, اور کس نہج تک ملک کو پہنچایا. تو میڈیا کے لیے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا کہ سارے حقائق کو سامنے. بے شک. اچھا پوسٹ مارٹم کی بات کریں, بڑی ٹھیک بات کی متین نے. اور عارفہ سوری میں میڈیا پہ آپ کو بولیں گے, I'll come back to you on this, but یہ بتائیے گا کہ پوسٹ مارٹم اگر یہ جیسے بلاول بھٹو کا کریں, اسی طرح سے پوسٹ مارٹم کریں کہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے, I mean you know I insist there are these two factors, جو کہ اب جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی 100 جگہ ہم نے مانگی اجازت ہمیں نہیں دی, اور یہ جو متی کہہ رہے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی کس طرح پچھلے 2018 میں آئی, we will not let پی ٹی آئی forget that. لیکن جو پی ٹی آئی کی اس وقت شکایت ہے کہ جو باہر ہیں, متی ایک لائن متی سے پھر حل. جی پلیز. دیکھیں پی ٹی آئی کی جو شکایت ہے وہ اس کی وجہ وہ خود ہے, اور پی ٹی آئی یہ شکایت تب کر سکتی ہے کہ جب وہ کلین ہینڈز کے ساتھ یہ شکایت کریں. پی ٹی آئی کے لیڈر آئیں, پریس کانفرنس کریں. ابھی وہ جو جبری پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ایک رضاکارانہ طور پہ بھی کوئی کر دے لیڈر, اور بتائے کہ کیا ہوا 2018 کے الیکشن سے, اور اس سے پہلے کیا ہوتا رہا, کیسے اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے مل کے انہوں نے اس پورے سسٹم کو رک کیا, وہ کرے اور وہ شکایت کریں. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوا, آئی ڈونٹ نو ہوگا یا نہیں, لیکن الیکشن آنے والے الیکشن میں جو میڈیا نے ایک اور چیز پہ فوکس رکھنا ہے کہ ہم نے ایلیفنٹ ان دا روم کو اگنور نہیں کرنا. اور یہ ہمارے تجزیہ کاروں کا سب سے بڑا یہ ناکامی اور پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے
کہ ہم ایلیفنٹ ان دا روم جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کردار کو اگنور کر کے ہم ایسا لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ ایک طرف یہ جماعت ہے، ایک طرف وہ ہے، اس جماعت کی یہ خوبیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، اور جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. آپ نے ایلیفنٹ پہ آنے نہیں دیا، اگلے سیگمنٹ میں آتے ہیں، لیکن آپ کبھی ایلیفنٹ پہ کبھی میڈیا پہ جلدی کوئی کامنٹ آن پی ٹی آئی، پھر ہم واپس آتے ہیں. دیکھیں پوسٹ مارٹم جو ہے نا کسی بھی چیز کا میڈیا نہیں کر سکتا. اب میرا، آپ کا، متی صاحب کا، عارفہ نور صاحبہ کا، ہمارا پوسٹ مارٹم کرے گا سوشل میڈیا. ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں، فلو آف انفارمیشن. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہ کریں؟ نہیں، میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں. آپ جو ڈسکشن ہے، نیشنل ڈسکورس ہے، آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں. اب جس طریقے سے کی جو ڈائنامکس ہے میڈیا کی، جو فلو آف انفارمیشن ہے، گیٹ کیپنگ ہے، ہم کیچ اپ کھیلتے ہیں. اور اسپیشلی جو الیکشنز قریب آئیں گے، جو چیزیں آئیں گی، اس میں جو لیڈ لے رہا ہوگا وہ سوشل میڈیا ہوگا. پوسٹ مارٹم وہاں پہ ہو رہا ہوگا. ہاں، اس کا سینس بنانا پھر ہمارا کام ہے. اس کے اندر سوشل میڈیا کا سینس بنانا. جی ادھر سے جو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے دنیا بھر میں، جدھر بھی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں نا، جو الیکشن پیریڈ ہوتا ہے، جو کلاسیکلی ٹرینڈ جرنلسٹ ہیں، آپ برطانیہ کی مثال لے لیں، الیکشن پیریڈ کی اسپیشل سائنس ہے کہ آپ نے رپورٹنگ کس طرح کرنی ہے. ایون کہ آف کام کے رولز ہیں کہ آپ نے پروگراموں میں کیا بات کرنی ہے اور کتنے پروگراموں میں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آج کل کا دور ہے، اس میں یہاں پہ بیٹھ کے ہم فلی پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم کیچ اپ کھیل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جس ٹائم تک بلاول وہ دعویٰ کرتے ہیں نا، اس دعوے سے 8 گھنٹے پہلے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب یہاں پہ آج کنونشن تھا، پولیس آئی، اس نے یہ کیا، کرسیاں اٹھائیں، یہ کیا. اس کے بعد پھر ہم اس کا سینس بناتے ہیں کہ جناب اس میں یہ ایشو تھا، وہ ایشو تھا، یہ چیزیں تھیں. لیکن وہ جو کھل کے چیزیں نا وہ پہلے سامنے آ چکی ہوتی ہیں. باقی پاکستان تحریک انصاف کھل کے بھی چیزیں آ چکی تھی، کوئی بوگس بھی آتی ہیں، مطلب بہت کچھ آتا ہے. ایگزیکٹلی ہم اس جو پوسٹ مارٹم ہوا ہوتا ہے نا، جو ہر چیز، ہر آرگن کھول کے پھینکے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو دیکھ کے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک تھوڑا سا ریئلزم ڈالیں اور بتائیں کہ یار یہ اس طرح نہیں ہے، ایسے ہے. باقی جو لوگ شکایت کر رہے ہیں، چاہے وہ بلاول صاحب ہوں، انہوں نے شکایت کی کہ نئی سیاست کرنی ہے اور پرانے چہروں کو ہٹانا ہے، اور اگلے ہی سانس میں انہوں نے کہا میں اپنے نانا کا مشن پورا کروں گا، 70 کی دہائی والی سیاست واپس لے کے آؤں گا. تو یہ کون سی نئی سوچ ہے جو 70 کی دہائی سے نہیں نکل رہی، 60 کی دہائی سے نہیں نکل رہی؟ یہ کون سی جمہوریت ہے پی ٹی آئی کی جو یہ کہتی تھی کہ ہم نے بل بھی پاس کروانا ہے تو ہمیں کال کرنی پڑتی تھی، جو یہ کہتی تھی کہ یہ تو قوم کے والد، ہمیں کال کروانی پڑ، وہ پہلے ان کو کرتے تھے، پھر وہ آگے سے ان کو کرتے تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں نا جو یہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں اپنے اپنے وقت میں ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اب ہم نے اس میں کیا حصہ ڈالنا ہے، اس کا جج جو ہے نا وہ ٹائم ہوگا. اور اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پوسٹ مارٹم عوام کرے گی، سیاستدانوں کے سمیت. متی بات کر رہے تھے ایلیفنٹ کی، تو یہ اور جے یو آئی دونوں ہی ایک ایلیفنٹ کی بات کریں. فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور متی کا یہ کہنا تھا کہ بھولیں مت کس کا کیا رول ہے الیکشن میں. بخاری صاحب آپ فرمائیے کہ الیکشن میں جو میڈیا کا رول ہے، ابھی اطہر کہہ رہے تھے کہ جی سوشل میڈیا جو ہے اصل تو پوسٹ مارٹم اس نے کرنا ہے، اور ہم نے پھر سوشل میڈیا کو دیکھنا ہے کہ کیا معاملات ہیں. حالانکہ ایک بڑی تھیم ہے، جو بڑی تھیم اس وقت ہے، جس کو بار بار بلاول بھٹو تو ذکر کرتے ہیں، لیکن اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ سلیکٹڈ، پھر سے سلیکٹڈ کا دور ہے. تو یہ چیزیں تو ہمیں اس پر بات کرنی ہوگی ایمانداری سے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے بھائی اطہر نے ٹانگا جو ہے وہ گھوڑے کے پیچھے باندھنے کی بجائے آگے باندھ دیا ہے، یا اسے الٹ کہہ لیں کہ گھوڑا ٹانگے کے پیچھے باندھ دیا ہے. دنیا بھر میں کہیں بھی سوشل میڈیا کی اس تمام تر بوم کے باوجود کہیں کریڈیبلٹی نہیں ہے. دنیا کی بدترین فیک نیوز سوشل میڈیا پہ چلتی ہے، وہیں سے ٹرینڈ بنتے ہیں. اصل کوریج، گراؤنڈ کوریج کرنا جو ہے وہ ابھی بھی مین اسٹریم میڈیا کا کام ہے، جسے ہم نیشنل میڈیا کہتے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں بھی یہی ہوگا. یہ بالکل یعنی ناقابل یقین بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ سوشل میڈیا ٹرینڈ بناتا ہے اور مین اسٹریم میڈیا اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. کم از کم میں تو اس بات کو ماننے کیا سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا اس کے اوپر ٹرولنگ کر کے، یوٹیوبر اس کے اوپر پروگرامز کر کے آگے بات کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آج بھی جو فنکشنز ہو، ایونٹس ہو، اس کے اوپر مین اسٹریم میڈیا انوائٹ ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہی نہیں ہوتی. ہیونگ سیڈ دیٹ،
اس دفعہ کے چیلنجز بہت ہیں، جیسے مطیع اللہ جان نے بالکل ٹھیک کہا کہ نئی ریالٹیز ہیں، نئے گراؤنڈ رولز ہیں، تو اس لیے میرے خیال سے زیادہ تر ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ نیشنل میڈیا کو کام کرنا پڑے گا، اور یہ جو ہمارے اندر پاکٹس بنی ہوئی تھی، ان پاکٹس کو یا تو آٹومیٹکلی یہ اس پروسیس کے تحت ختم ہو جائیں گی یا ہمیں کرنا پڑے گا، بیکاز پاکٹس کا جو میڈیا تھا اس کا حشر ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایک ہی خبر کو 10 12 طریقے سے انٹرپریٹ کر کے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی جو ہٹس ہے یا کہہ لیجیے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ سیٹر بنانے کی ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. نیشنل میڈیا تمام تر قباحتوں کے باوجود آج بھی یہ کچھ نہیں کر رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کی کوریج میننگ فل آبجیکٹولی فریلی کرنی ہے تو وہ صرف نیشنل میڈیا کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کے بس کی بات نہیں ہے. جی تھوڑی سی چیزیں. پہلا کوشچن، اس وقت پورے پاکستان میں جو جتنے بھی چینلز ہیں، کتنے شہروں کے اندر پیڈ آپ کے رپورٹرز ہیں؟ پورے پاکستان کے اندر کدھر کدھر الیکشن ہونا ہے، کدھر کدھر آپ کے بیورو ہیں، کدھر کدھر آپ کے پیڈ رپورٹرز ہیں، یہ مجھے بتایا گیا. میں ذرا سر اپنی بات کمپلیٹ کر میں اپنی بات کمپلیٹ کر. آپ نے بھی میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا میں یہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں. انہوں نے کہا کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں، میں تھوڑا سا بتاؤں. کیوں نہیں سننے کے لیے؟ میں بتا رہا ہوں نا، میں سننے کے لیے میں نے کہا نہیں میں اوور آل وہ جو بات نہیں، آپ پھر مجھے اجازت دینا ایک سیکنڈ. میں بتا ایک پھر پوائنٹ نکل جائے. اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا مین سٹریم میڈیا کو دنیا بھر میں لیڈ کر رہا ہے. جب سیریا کے اندر لڑائی ہو رہی تھی تو بی بی سی کے بلٹنز اس فوٹیج سے شروع ہوتی تھی، وہ فوٹیج جو ڈمیسکس سے یا کسی اور جگہ سے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی ہے. اس وقت جو غزہ سے ساری فوٹیجز آ رہی ہیں وہ فوٹیجز ہیں جو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی ہیں. ڈیٹا مائنر جیسی کمپنیاں جن کو بی بی سی جیسے ادارے ہر مہینے لاکھوں ڈالر پے کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے نیوز لے کے دو. بی بی سی جیسے ادارے جن میں میں نے خود کام کیا ہے، اربوں روپے کا بجٹ ہے کہ صرف سوشل میڈیا سے آپ نے نیوز گیدرنگ کرنی. یہ وہ ہے، دیکھیں یہ جو بخاری صاحب نے بات کی ہے یہ بالکل انہوں نے درست بات کی ہے کہ جو اس کے اندر پھر چیز توازن لے کے آتی ہے وہ پھر مین سٹریم میڈیا لاتا ہے. لیکن ہماری یہ سوچ کی وجہ سے ہم کافی پیچھے رہ گئے. سوشل میڈیا ایک ٹول ہے نہ کہ ہمارا دشمن. Let me go to عارفہ now. جی عارفہ over to you. براڈ کوسچن میڈیا کا پلس سوشل ورسز، اور آپ تو پرنٹ اور اس میں دونوں میں، میرے خیال میں متی بھی دونوں میں ہے، سبھی کوئی دونوں میں چلے. اصل میں میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے، اور میں شاید غلط بھی ہوں، بٹ آئی فیل ویری اسٹرانگلی کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے پاکستان میں خاص طور پہ پچھلے کچھ سالوں سے وی ہیو لاسٹ آر کریڈیبلٹی. اگر لوز نہیں کیا تو ویکن تو ضرور ہوئی ہے، اور اگر ہم اس کو مانیں گے نہیں تو ہم مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ پائیں گے. اب یہ کریڈیبلٹی جو ہے یہ جو کمزور ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا یا بہت زیادہ حصہ اس چیز کا ہے کہ اب ہم رپورٹنگ میں انویسٹ نہیں کرتے. یہ جب تک میں اخبار میں تھی تب بھی بہت مسائل تھے، ریسورسز کا ہمیشہ ایشو رہا ہے پاکستان میں، مگر پھر بھی جب تک اخبار تھے تو اخبار کے جو اونرز ہوتے تھے ان کو لگتا تھا کہ رپورٹنگ جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے، اس پہ پیسے خرچ کرنے چاہیے. ٹیلی ویژن میں پچھلے کچھ سالوں میں میرے خیال میں اب بالکل اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. رپورٹنگ اب ختم ہو چکی ہے. رپورٹنگ اب یہ رہ گئی ہے کہ بیٹ ہوتی ہے، بیٹ کا ایک واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے، اس میں چاہے وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے پریس ریلیز ڈال دی، سپریم کورٹ ہے اس نے پریس ریلیز ڈال دی. وہ آئیڈیا کہ رپورٹر خود جا کے خبر لائے گا اور اس پہ پریشر ہوگا، ایڈیٹر بھی اس کو اپریسیٹ کرے گا کہ بھئی آج تم سٹوری لائے ہو، اور پھر وہ ایڈیٹر اس سٹوری کو فلٹر کرے گا. دیکھیں ایک اچھا جو نیوز آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں it is not enough for the story to come. That story goes through a level, I mean there are 2 or 3 filters کہ جی یہ سٹوری ہے، اس کی سورسز کیا ہیں، کیوں ہے، سورسز پہ چلنی ہے کہ نہیں چلنی، ڈاکیومنٹس کہاں ہیں، کس نے دیکھے ہیں، کس نے جج کیا. مطلب کہ میں نے 8 سال بیورو اسلام آباد میں چلایا ہے، مجھے ڈر یہ ہوتا تھا کہ کل کو سٹوری غلط ہوئی تو ایڈیٹر پوچھے گا کہ بھائی تم نے چیک کیسے کی تھی. تو دیکھیں اب یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب کہ میں تو آئی ایم امیزڈ کہ اب ایک ایکسکلوسیو آتا ہے اور وہ سڈنلی 40 چینلز پہ ایکسکلوسیو چل رہا ہوتا ہے. کوئی پوچھے اور نہیں چلتا ہے چینل والے کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں چلایا. سو یہ والی جو بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم اب یہ نہ بات کرتے ہیں، نہ ہم یہ سوچتے ہیں
کہ یہ رپورٹنگ کیوں نہیں ہو رہی, اور یہ جو رپورٹنگ نہیں ہو رہی اس کا پھر اس کا متبادل کیا ہے. اس کا متبادل یہ ہے کہ یہ اس طرح 3 لوگ بیٹھے ہوں گے اور ایک ہوسٹ ہوگا اور ہم بولے چلے جائیں گے اور ہم اوپینین دے رہے ہیں. جب آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہیں, جب آپ کے پاس رپورٹنگ نہیں ہے, تو اوپینین تو ہوا میں ہی بات ہوتی ہے نا. تو وہاں پھر کریڈیبلٹی کا بھی کرائسس آتا ہے, اینڈ دیٹ از ویئر سوشل میڈیا آلسو کمز ان. دیکھیں انسٹیڈ آف, اگر سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ اس لیے بھی چل رہا ہے کیونکہ جو مین اسٹریم لیگسی میڈیا ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی کہ وہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے. اور یہ جو غزہ کا اگزامپل ہے یہ ایک بہت ویلڈ اگزامپل ہے. یہاں 2 چیزیں ہو رہی ہیں نا. دیکھیں ایک یہ ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی نہیں رہی کہ ہم کہیں یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے, کیونکہ آدھا وقت ہم بھی جھوٹ پھیلا رہے ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اب in some cases, not all, mainstream media has become the voice of the status quo and social media has become the voice of change. And that does not mean PTI, please. ہمارا جو کام تھا کہ ہم نے کمزور کی آواز بننا تھا, ہم نے وہ اپنا رول کھو دیا ہے. ہم اب طاقتور کی بات کرتے ہیں اور کمزور جو ہے اپنی بات سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے. سو میرے خیال میں ہم صحافیوں کے لیے, ہمارا شاید اس میں قصور ہے بھی اور نہیں بھی ہے, ہم صحافیوں کے لیے یہ سب سے مجھے لگتا ہے میرے لیے بہت پریشان کن بات ہے. متی آپ کے پاس ہی آؤں گی میں آفٹر دا بریک, کل کم تاکہ بیچ میں بریک نہ ہو. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. بات بالکل درست ہے, میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں اس سے ڈس ایگری کرے گا جو عارفہ کہہ رہی ہیں. اور میں چاہوں گی کہ بریک کے بعد ہم متی کے پاس جائیں, بیکاز ود ہز ایکسپیرینس, یہ اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں, آئی تھنک کہ خود ہی ایڈیٹر بھی ہیں, اپنے سب کچھ ہیں, یو سی دا اسٹوریز ہی کمز آؤٹ ود. سوال یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے بہت کرٹیکل ہے کہ حقائق ہم سامنے لے کے آئیں گے, اور یہ ٹھیک ہے چاہے ہم یہاں بیٹھیں چاہے کہاں بیٹھیں, مجھے لگتا ہے کسی حد تک ہمارے پاس ایکسیس ہے ٹو فیکٹس. ہم وہ فیکٹس بولتے ہیں نہیں بولتے, یہ سب کیا معاملات ہیں. بات کر رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے اور کیا میڈیا کا رول بنتا ہے. ڈیبیٹ ہو رہی تھی بریک جانے سے پہلے کہ سوشل میڈیا ورسز مین اسٹریم میڈیا. مین اسٹریم میڈیا کی اپنی ایک ذمہ داری بنتی ہے بہرحال. جی متی. نسیم, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو الیکشن کی پچ تیار کی جا رہی ہے اس کا کیوریٹر کون ہے, اور وہ الیکشن کی پچ کا جو کریٹر ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے. اور جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے اور اس کی کریڈیبلٹی کا تعلق ہے, ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی میڈیا اپنی کریڈیبلٹی تیزی سے کھو رہا ہے. میں عارفہ سے ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں. مگر دوسری طرف سوشل میڈیا کی کریڈیبلٹی تو تب سامنے آئے گی نا کہ جب سوشل میڈیا کی ایکسیس الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے اور الیکشن والے دن ہوگی. تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کی جو سسٹم ہے وہ بڑے آسانی سے کبھی کبھی تمام شہروں میں بند کر دیا جاتا ہے. جب بھی بڑے یہ طریقے لبیک کے جب جلسے ہوئے, جب فیض آباد میں دھرنا ہوا یا ڈی چوک پہ ہوا, تو پورے شہر کا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. تو اب پاکستان کے الیکشنز کے کانٹیکس میں سوشل میڈیا کا کیا رول ہوگا, یہ اس وقت تو یہ کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس روز پاکستان کے اندر پولنگ والے دن اور یا الیکشن سے پہلے کیا سچویشن ہوگی. اور ویسے بھی جو سوشل میڈیا کی کوریج ہے الیکشنز کی, وہ سٹیزن جرنلزم پہ بیس کرتی ہے بیسیکلی. جو شہریوں کے پاس موبائل ہے, ہر پولنگ سٹیشن پہ ہر پرومیننٹ یوٹیوبر یا کوئی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے وہ موجود نہیں ہو سکتا. ٹی وی چینلز کے پاس وسائل ہیں, وہ اپنے وسائل کو یوز کر کے پورا ایک نیٹ ورک ہوگا, مگر ان ٹی وی چینل جو ہیں وہ ہیویلی ریلائی کریں گے گورنمنٹ آپریٹرس کے اوپر, ایکسیس کے اوپر, الیکشن کمیشن کے اوپر, پروونشل کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے اوپر. تو ان کی ایک آرگنائزڈ قسم کی ٹرانسمیشن تو ہوگی, مگر جو شہری ہیں وہ کس حد تک اپنا موبائل یوز کر سکیں گے, اس کو ایکسیس کر سکیں گے, کیا ان کی جو ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں کیا وہ مین اسٹریم میڈیا پہ اسپیس بنا سکیں گی, نہیں بنا سکیں گی. یہ بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوشل میڈیا الیکشنز کے لیے, پاکستان میں الیکشنز کے لیے حاوی رہے گا یا نہیں. اور ویسے بھی جہاں تک باہر کے ممالک کا تعلق ہے, ڈیفینیٹلی وہاں پہ سوشل میڈیا پہ لوگ بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. اور ابھی ہاف ٹائم میں جو بات ہو رہی تھی کہ 51% سے زیادہ وہاں پہ یورپ میں اور دوسری ڈیولپڈ کنٹریز میں. لیکن پاکستان کے اندر ایجوکیشن لٹریسی ریٹ کیا ہے, اور کیا پاکستان کے اندر ویڈیوز کے حوالے سے زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے یا انالیسس کے حوالے سے بھی زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ آل ڈپینڈس
کہ الیکشن والے دن یا الیکشن سے پہلے جو سوشل میڈیا کے جو کانٹینٹ ہے وہ کتنا فری فلو اس کی اجازت ہوگی. اور پاکستان جیسے ملک میں آئی اسٹل ڈاؤٹ اینڈ آئی تھنک کہ الیکشن والے دن سوشل میڈیا کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ان چیلنجز کی وجہ سے مین اسٹریم میڈیا کی ایکٹیویٹیز بھی افیکٹ ہوں گی. اور آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن چینلز الیکشن والے دن جو ہیں, جو ٹی وی چینلز ہیں, ان کی فائنینشیل سٹیکس اور فائنینشیل ریونیو مینی فولڈ بڑھ جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کراس میڈیا اونرشپ ہے. کوئی بھی ٹی وی چینل مالک جو ہے وہ اپنے ریونیو کی کاسٹ کے اوپر اپنا جو اخبار چلا رہا ہے اس اخبار کی جو ہے وہ اسرٹ نہیں کرتا انڈیپینڈنس. اور یہ کراس میڈیا اونرشپ کی وجہ سے بڑے بڑے جو اخبارات تھے انہوں نے بھی اپنی انڈیپینڈنس کمپرومائز کی ہے, ماسوائے چند کے جیسے ڈان ہے جو انگریزی میں ہے, اور اسی وجہ سے شاید وہ ابھی بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں کہ جو شاید دوسرے اخبارات نہیں کہہ سکتے. تو میرے خیال میں مین اسٹریم میڈیا جو کچھ بھی کرے گا وہ ابھی بھی جو کر رہا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا ڈائی ہیز بین کاسٹ, جو ابھی بھی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہے. ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے, کسی کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اور اگر یہی سچویشن الیکشن والے دن بھی رہی, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سارا میڈیا نے تو نہیں کرنا. کیا الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو, سیاسی لیڈروں کو جو ہے ٹیلی ویژن میڈیا کے لیے جو ایک کوڈ آف ایتھکس جاری کرتا ہے, کیا وہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن تمام پارٹیز کی ہوگی, تمام لیڈرز کی ہوگی؟ پولیٹیکل کیمپیننگ کیا تمام پارٹیز کو ٹیلی ویژن پہ الاؤ کریں گے, نہیں کریں گے, یہ ساری. اور پھر کیا اس میں اسٹیٹ جو ہے کیا وہ بھی کچھ خاص کیمپیننگ کرے گی ایک سٹل طریقے سے کسی پارٹی کے خلاف؟ اب یہ سارا بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, وہ بھی دیکھنا ہوگا. بخاری صاحب کنکلوڈنگ کامنٹ, آئی ٹیک اے کوئک راؤنڈ. پرسوں کی بات ہے کہ ایک خبر چلی کہ ورلڈ بینک IMF کے نمائندے ہیں وہ جا کے جے خان صاحب سے ملے ہیں. اب کر لیجیے آپ نے جو کرنا ہے. ایک دفعہ ہم نے یہ بھی سنا کہ نے پاکستان سے تعلقات توڑنے کا اس طرح کی کریڈٹ والے آپ کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو الیکشن ڈھنگ سے کور کر. اور جیسا متی نے بھی کہا آخری جملہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کو ایکسیس ہے فرسٹ ہے. اگر انہوں نے ہماری میڈیا کی ہوئی رپورٹنگ کے اوپر آگے فردر کور کرنا ہے تو وہ کچھ کا کچھ بن جائے گا بائی دا ٹائم. جی بالکل, وہ چائنیز وسپر جس کو کہتے ہیں نا, گوئنگ فرام ون پلیس ٹو اندر. جی عارفہ. جی آئی تھنک دی الیکشنز ول بی ڈیفیکلٹ. میرے خیال میں اب بہت سے سال ہو گئے پاکستان کے اندر پینڈولم سوئنگز ہوتے ہیں, چاہے جمہوریت کے سٹینڈرڈز کی بات کریں یا ہم میڈیا کی بات کریں, بٹ اب کچھ سالوں سے ڈیٹیریریشن ہے. سو یہ ایک مشکل الیکشن ہوگا, یہ مشکل الیکشن ہوگا ہمارے سیاستدانوں کے لیے, یہ مشکل الیکشن ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے, اور صحافت کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا. بٹ میں ایز آئی سیڈ ریاست کی تو جو ہماری طرف پالیسیز رہتی ہیں وہ کبھی بھی میرے خیال میں بہت اچھی نہیں رہی, مگر مجھے ہمیشہ زیادہ فکر ہوتی ہے, مے بی اٹ کمز فرام آل دوز ایئرز آف بینگ ان دی ایڈیٹوریل پوزیشنز, کہ مجھے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں کتنی اچھی طرح نبھائیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے اس پروفیشن کو شروع کیا تھا تو I had a lot more reasons to be proud of it, which I now seem to lack. So میرے لیے ہمیشہ the biggest problem is always the introspection کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ریاست سے تو ہم تب نمٹیں گے جب ہم طاقتور ہوں گے, تو ہم تو اب خود اتنے کمزور ہو چکے ہیں on the moral ground کہ ہم اب اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ ہم ریاست سے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. چلیں جی, ون لائنر جی, کریڈیبلٹی سوشل میڈیا کی جو بھی ہے وہ وہی ہوگی جو عوام جتنا اس پہ ٹرسٹ کریں گے. چاہے سوشل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, اصل سوال یہ ہے کہ کیا عوام اس پہ بلیو کریں گے یا نہیں. اور میرے خیال میں عوام کی انکلینیشن, ہماری جو سیاسی تربیت ہوئی ہے ماضی میں, وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی آتا ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں. جس کا جو جس سائٹ پہ بیٹھا ہے اس کو جو مرضی کی, وہ کہتے ہیں نا ایکو چیمبر ہے, جس کو جو پسند ہے وہ وہی سنے گا. اگر لیگیسی میڈیا نہیں, سوری معاف کریے گا, کہ اگر لیگیسی میڈیا اگر ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سچ نہیں بتا رہے تو پھر وہ جھوٹ مانیں گے. دیکھیں تربیت کی بات نہیں ہے. آلسو کیپ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ جب انفارمیشن نہیں ہوتی نا تو لوگ کنسپیرسی پہ یقین کرتے ہیں. JFK کی اساسینیشن کے اوپر سب سے زیادہ کنسپیرسی تھیوریز اس لیے بیکاز دا ٹروتھ از ناٹ ایویڈنٹ. سو جب ہم سچ بولنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ لوگوں کو یہ مت کہیں کہ وہ کنسپیرسیز پہ یقین کر رہے ہیں, وہ کریں گے کیونکہ ان کو ہم نے جو لوز کر دی اپنی کریڈیبلٹی. ہاں, اور ایک اور بھی نا, بہت ہی پولرائزیشن ہو گئی ہے, تو آپ کو جو پسند ہے آپ
اس طرف مائل ہوتے ہیں جو مجھے پسند ہے. میں چھوٹا سا ایک جملہ کہوں گا. آئی تھنک ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے نیوز گیدرنگ جو ٹول ہے اس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ایشو ہے. یہ ایشو نہیں ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو خبر دے گا, وہ ہمارے لیے ایک ٹول ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے کہ عوام کیا چیز کدھر شیئر کر رہے ہیں, پھر اس کو دیکھ کے ہم کمپائل کریں جو پروفیشنل صحافی کہ کیا چیز ہے. لیکن جب ہمارے اندر اس طرح کانٹیمپٹ ہو, ان کے لیے یہ ہو, ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہوں, تو پھر وہ ہم اس اتنے بڑے ریسورس کو خود ہی جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. I mean, I don't know, آپ لوگ بہتر اس پہ اپنا ویو. میرا نہیں خیال کہ کوئی کنٹیمپٹ ہے. I think that a lot of journalists turn to it. جو عارفہ کہہ رہی ہیں, جو مطیوی, میرا مطلب کہ ہم اپنی ذمہ داری کمرے کی بات نہیں, میں اوور آل جرنل نہیں نہیں میں بھی جنرل کہہ رہی ہوں. I don't, آپ کو لگتا ہے کہ مین اسٹریم جرنلسٹ کو چیف جسٹس کبھی کبھی جذباتی تو ہوتے ہیں, مگر ایک بات بڑی صحیح کہتے ہیں, ٹروتھ ول سیٹ یو فری. پچھلے 75 سال سے ہمارے لوگوں کی جو ذہنی تربیت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو اسٹیٹ میڈیا کہتا ہے, جو اخبار کہتا ہے وہ درست ہے. تو اب اگر سوشل میڈیا آ گیا تو ہمیں کس سے گلا کرنا چاہیے؟ اسٹیٹ سے یا ان لوگوں سے کہ جو سوشل میڈیا پہ بلیو کر رہے ہیں. جو بیج آپ نے مین سٹریم میڈیا پہ بوئے ہیں, اگر اس کی فصل آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے تو پھر تھوڑا سا ہمیں بھی اپنے کردار پہ روشنی ڈالنی چاہیے. میرا خیال there is also an elephant in the room. ہر چیز مطلب چیزیں بہت بوئی گئی ہیں, مگر جنگل کا بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتا ہے. بہت چیزیں بوئی گئی ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. آئی ووڈ سے بہت مشکل ہوگا میڈیا کے لیے کہ حقائق کے ساتھ رہیں اور سچ بولتے رہیں اور آئین کو بھی نہ بھولیں. ناظرین, ختم کرتے ہیں پروگرام اسی پر. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.